علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں کی فرسٹ لیکچر ہے اباؤٹ پروگرامنگ لینگویج یا سی پروگرامنگ لینگویج. اچھا, لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو انٹرمیڈیٹ کی آپ کی کمپیوٹر کی بک ہے اس کے دو پارٹس ہیں. اس کے فرسٹ جو پارٹ ہے وہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہے اور سیکنڈ پارٹ اس میں آپ نے پروگرامنگ سیکھنی ہے سی لینگویج کے ذریعے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ پہلے سٹارٹ کر رہے ہیں سی لینگویج. سی لینگویج کو سٹارٹ کروانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں پروگرامنگ کے بارے میں. آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت اس بارے میں فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا کہ اور بلکہ اس سے بھی پہلی کلاسز میں آپ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر کیا ہے یا سافٹ ویئر لینگویجز کیا ہوتی ہیں. میں پھر بھی اس کو سارے کو ایک بار ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ شروع کلاسز سے 6th کلاس سے یا اس سے بھی چھوٹی کلاسز میں جب آپ کو کمپیوٹر کے سبجیکٹ سے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو آپ کو ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک الیکٹرانک مشین ہے جو ہمارے ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم اپنے مختلف کام اس سے کرواتے ہیں. اب الیکٹرانک مشین سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک ایسی ڈیوائس یا مشین جس کے اندر سیمی کنڈکٹرز یوز ہوتے ہیں, جس میں فل کرنٹ نہیں بلکہ کم تھوڑا سا کرنٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, وہ الیکٹرانک مشینز کہلاتی ہیں. یہ آگے جا کے میں آپ کو کسی چیپٹر میں یا اور بتا ہی دیتی ہوں میں آپ کو کہ الیکٹریکل اور الیکٹرانک میں کیا فرق ہے. الیکٹریکل ڈیوائسز ہماری وہ ہوتی ہیں جو 220 وولٹ کا کرنٹ استعمال کرتی ہیں, جبکہ الیکٹرانک ڈیوائسز وہ ہوتی ہیں جو سیمی کنڈکٹر چپس یا پروسیسرز استعمال کرتی ہیں. جو سیمی کنڈکٹر چپس ہوتی ہیں وہ فل 220 وولٹ کا کرنٹ جو ہے ان کے اندر سے پاس نہیں ہوتا, اس میں تھوڑا کرنٹ یوز ہوتا ہے. تو یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اس میں ہمارے کمپیوٹر ہیں, ہمارے اسمارٹ فونز ہیں, اور یہ جو آپ کا ٹچ پینل ہے جیسے آپ کے مائکرو ویو کا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اس کی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہو یا آپ اس کی ہیٹنگ پاور سیٹ کرتے ہو. اسی طرح آج کل واشنگ مشینز ہیں جس میں آپ نے اس پورے واشنگ پروسیس کو آپ ٹچ کے تھرو بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک پروسیسنگ چپ لگی ہوئی ہے یا پروسیسر لگا ہوا ہے, تو وہ جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر سے مل کے بنا ہوا ہے. تو اس ایسی ڈیوائس جو سیمی کنڈکٹرز یوز کرتی ہے, آئی سیز اور ٹرانزسٹرز یوز کرتی ہے, وہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے. جبکہ ایک ایسی ڈیوائس جو بجلی کے اور دوسرے کمپوننٹس یوز کر رہی ہے اور اس کے اندر کوئی موٹرز یوز ہو رہی ہیں یا کوائلز یوز ہو رہی ہیں اور ان کے اندر سے بجلی کا 220 کا فل کرنٹ پاس کر رہا ہے, وہ جو ڈیوائسز ہیں وہ الیکٹریکل ڈیوائسز ہیں. اچھا, اب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک الیکٹرانک اور الیکٹریکل ڈیوائس میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہمارا الیکٹرانک ڈیوائس ہے. اس کے علاوہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہمارے اسمارٹ فونز بھی ہیں. جو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں یہ بھی ایک طرح سے کمپیوٹر ہی ہیں جن کے اندر پروسیسر بھی ہے, ریم بھی ہے, اسٹوریج بھی ہے. اسی طرح آپ کے جو ٹیبلٹس ہیں یہ بھی کمپیوٹر ہی کی ایک فارم ہے. تو آپ لوگوں نے جب انٹروڈکشن پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں, اس میں آپ نے ڈفرینٹ اس قسم کی ڈیوائسز جو ہیں وہ آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں. تو اب میں ہارڈ ویئر کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گی. سافٹ ویئر کی طرف آتے ہیں کہ شروع سے ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی سافٹ ویئر کیا ہے. یہ ایک ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں. ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے ہم لوگوں نے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں, ایک ترتیب سے انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارا کوئی کام کر کے دیں. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ سپوز ہم نے ایک روبوٹ بنانا ہے. روبوٹ بھی ایک کمپیوٹر ہی کی ایگزامپل ہے. ہم نے روبوٹ سے چائے بنوانی ہے. ڈومیسٹک روبوٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں جو گھروں میں ڈومیسٹک کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں, جھاڑو بھی دیتے ہیں, برتن بھی دھوتے ہیں, ایٹسیٹرا. روبوٹکس جو ہے وہ آپ لوگوں نے 6th کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ وہ اور بھی بہت سی ہائی فائی قسم کے کام کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے روبوٹکس انڈسٹری. تو سپوز ہم نے اگر ایک روبوٹ ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر ہے, اس کو ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس نے چائے بنانی ہے, تو اس کو اپنے آپ نہیں پتہ چلنا, وہ ایک مشین ہے, وہ سوچ نہیں سکتی ہے, وہ اپنے آپ کام نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے یا ہمارا جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے یا جو ہمارا موبائل اسمارٹ فون آپ لوگ یوز کرتے ہیں, یہ لوگ بھی یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنے آپ نہیں پتہ چلنا کہ آپ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں. آپ ان کو کس طرح سے بتاتے ہو, آپ ان کو ان سافٹ ویئرس کے تھرو بتاتے ہو, پروگرامز کے تھرو بتاتے ہو کہ آپ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور کیسے لینا چاہتے ہیں. مطلب پروگرام کے اندر
یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں اس مشین سے، وہ کس طریقے سے اس نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی یہ جو چیز ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز، کہ ایک ترتیب سے ہم نے انسٹرکشنز لکھی ہیں۔ جیسے میں ایگزامپل ابھی آپ لوگوں کو دے رہی تھی کہ ایک روبوٹ ہے، اس سے ہم نے چائے بنوانی ہے، تو اس کو جو ہم نے انسٹرکشنز دینی ہیں کیسے وہ چائے بنائے گا، اس میں سب سے پہلے وہ کسی برتن میں یا کیتلی میں پانی ڈالے گا، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ جی وہ برتن اٹھا کے ٹوٹی تک لے کر جائے گا، اس میں وہ ٹیپ سے یا جس بھی چیز سے پانی ڈالنا ہے پانی ڈالے گا، پھر وہ چولہا آن کرے گا، اس کے اوپر وہ پانی ابلنے کے لیے رکھے گا، جب پانی ابل جائے گا تو اس کو کپ میں ڈالے گا، اس کے اندر ٹی بیگ ڈالے گا، چینی اور دودھ مکس کرے گا اور وہ سرو کر دے گا۔ اب یہ جو ترتیب ہم نے ایک چائے بنانے کا ایک آرڈر دیکھا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سرو پہلے کر دیں اور پانی جو ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں کیتلی میں۔ تو یہ ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز کا مطلب ہے کہ جو کام پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے اس کی انسٹرکشن پہلے لکھی جائے، جو کام بعد میں آپ نے کرنا ہے یا درمیان میں کرنا ہے ان کی انسٹرکشنز درمیان میں آ رہی ہوں، جو کام اینڈ پہ ہونا ہے ان کی انسٹرکشنز جو ہے وہ اینڈ پہ آ رہی ہوں پروگرام کے، تاکہ آپ جو کام کمپیوٹر سے لینا چاہ رہے تھے وہ صحیح طریقے سے پرفارم ہو جائے۔ اچھا جی، a well defined set of instructions given to a computer is called a computer program۔ اگلی بات کیا ہے جی کہ کمپیوٹر پروگرام جو ہیں وہ لکھے کس میں جاتے ہیں؟ کمپیوٹر پروگرام اپنے آپ تھوڑی بن جاتے ہیں یا ہم بول کے تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ ہم بول کے کمپیوٹر کو یہ نہیں، ابھی فی الحال یہ کمرشلی عام گھروں میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بول کے کمپیوٹر کو بتا دیں۔ ویسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسمارٹ فونز میں ہم کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں بول کے، گوگل کو بول کے ہم کچھ سرچ ہم نے کرنی ہے، یا آج کل یہ چلا ہوا ہے کہ ہم بول کے جو کچھ ہم ان پٹ دینا چاہ رہے تھے وہ ہم ٹائپ کرنے کی بجائے بول دیں اور وہ ساری لکھی جاتی ہیں۔ لیکن ابھی جو مختلف اور کام ہیں کمپیوٹر سے، ابھی اس کی جو پروسیسنگ ہے، جو اس نے ڈفرینٹ کام کرنے ہیں، وہ ہم بول کے نہیں کروا سکتے۔ کمپیوٹر ہماری آواز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، اور اگر آواز کو انڈرسٹینڈ کسی حد تک کر رہا ہے تو وہ بھی کمپیوٹر پروگرامز کے تھرو ہی کر رہا ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروگرامز کے تھرو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس مشین کے ساتھ، مشین کو بتانا ہے کہ وہ کام کیسے کر کے دے گی ہمیں۔ جیسے ہم نے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے، آپ کا کیلکولیٹر جو ہے وہ بھی ایک الیکٹرانک مشین ہے، آپ اپنے کیلکولیٹر کے اوپر 2 نمبروں کو ایڈ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم اس مشین کے اندر کوئی ریٹن پروگرام یا ویل ڈیفائنڈ سیٹ آف انسٹرکشنز ڈالیں گے نہیں جو ان 2 نمبروں کو ایڈ کرنے کا طریقہ اس مشین کو بتائے گا کہ ایسے ان 2 نمبروں کو ایڈ کرو اور یہ آنسر دے دو، ٹھیک ہے۔ وہ جو آؤٹ پٹ آپ کی چھوٹی سی اسکرین پینل کے اوپر آ رہی ہے، اس آؤٹ پٹ دینے کی بھی انسٹرکشن لکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے پروگرامز جو لکھنے ہوتے ہیں ہم نے، یہ ہم کس میں لکھتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویجز میں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری مشین ہے، جو ہماری کمپیوٹر ہے یا اسمارٹ فون ہے یا کیلکولیٹرز ہیں یا اور کوئی ٹیبلٹ ہے جو ہمیں پروسیسنگ کر کے کچھ کام کر کے ہمیں دے رہی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک لینگویج انڈرسٹینڈ کرتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں مشین لینگویج۔ یہ ساری مشینز ہیں، الیکٹرانک مشینز ہیں، اور یہ الیکٹرانک مشینز جو ہیں کیونکہ ان کے اندر سیمی کنڈکٹرز چپ یوز ہوتی ہیں، اور یہ جو سیمی کنڈکٹر چپس ہیں یہ صرف اور صرف 0 اور 1 کو آن یا آف، اس 0 کو آپ آف کہہ سکتے ہیں اور 1 کو آپ آن کہہ سکتے ہیں۔ آف مینز نو کرنٹ، آن مینز سم وولٹیج، تھوڑی سی وولٹیج جو سیمی کنڈکٹر میں سے پاس ہو رہی ہے۔ تو سیمی کنڈکٹرز کے اندر بٹس بائٹس کا کانسیپٹ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے فرسٹ ایئر کے اندر، تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور یہ بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے، جو ہماری مشین ہے کمپیوٹر، یہ صرف اور صرف مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، لیکن اس 0 and 1 لینگویج کے اندر ورڈز بنانا اور اس میں انسٹرکشنز لکھنا انسانوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ انسان جو ہیں وہ اس کو بہت ایفیشینٹلی جو ہے وہ اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ انسٹرکشنز کو لکھ کے کمپیوٹر کو نہیں دے سکتے۔ بہت سے دنیا میں پروگرامرز ہیں ابھی جو مشین لینگویج کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ پروگرامنگ لینگویجز جو ہائی لیول کی ہیں، جو ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں بات کو لے کے، ان میں پروگرامز لکھنے کی بجائے وہ مشین لینگویج کے اندر ہی پروگرامنگ کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں وہ آٹے میں نمک کے برابر پائے جاتے ہیں۔
بہت کم لوگ ہیں ایسے جو مشین لینگویج کے اندر پروگرامنگ کرنا جن کو آتی ہے یا جن کو ایزی لگتی ہے. ایزی کام نہیں ہے مشین لینگویج کے اندر پروگرامنگ کرنا, یعنی مشین کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے سیٹ آف انسٹرکشنز لکھنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے. اب اس بیریئر کو یا اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسانوں نے کیا کیا, انسانوں نے کچھ ہیومن لائک جو لینگویجز ہیں کچھ ڈیولپ کر لیں جن کے اندر سافٹ ویئرس کو یا پروگرامز کو لکھا جا سکے یا جن کے اندر انسٹرکشنز کو لکھا جا سکے. اب یہ دیکھیں کہ ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لینگویج یوز کرتے ہیں, انگلش لینگویج یوز کرتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں, جو بھی ہماری نیٹو لینگویج ہے جو ہماری جس میں ہمیں ایزی لگتا ہے ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں. تو اب یہ جو کیونکہ مشین لینگویج انسانوں کو ایزی نہیں لگ رہی تھی اس لیے کمپیوٹر کی جو لینگویجز ہیں وہ ڈیولپ کی گئیں کہ جن کے اندر سافٹ ویئر یا سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہیں وہ لکھا جا سکے. اب وہ یہی بات ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. ہیومنز جو ہیں وہ انہی پروگرامنگ لینگویجز کے اندر سافٹ ویئر لکھیں گے, ان سافٹ ویئرس کو کمپیوٹر کے اندر ڈال دیا جائے گا یا انسٹال کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر جو ہے ان لکھی ہوئی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کرے گا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیوٹر صرف مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو پھر وہ اس پروگرامنگ لینگویج جو کہ ہیومنز کی طرح کی ہے, جو ہیومن لائک لینگویج ہے, اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر ہم ایک اور سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جن کو ہم ٹرانسلیٹرز کہتے ہیں, جو ہماری انگلش لائک لینگویج کے اندر لکھے ہوئے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں 0 اور 1 میں, یعنی مشین لینگویج میں, ٹھیک ہے. تو پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ ہیں ایک تو انسان کے لینگویج کے بالکل قریب ترین ہیں, انگلش لائک لینگویجز بن گئی ہیں, اور ایک نہیں ہیں بہت سی ہیں جس کی ایگزامپلس بعد میں ہم دیکھیں گے. چلے میں آپ کو دے ہی دیتی ہوں کہ جیسے کوئی کوبول ہے یا سی لینگویج ہے یا جاوا ہے یا پائتھن ایک نئی لینگویج آئی ہے, اور بہت سی لینگویجز ہیں, فورٹران بہت پرانی لینگویج ہے. تو ڈفرینٹ کام یا ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئر بنانے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی لینگویجز جو ہیں وہ ایجاد ہوئی نہیں ہیں دنیا میں, انسانوں نے کی ہیں. اب ان کو کمپیوٹر کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کمپیوٹر ان کو تب انڈرسٹینڈ کرتا ہے جب ایک پروگرامنگ لینگویج میں لکھے ہوئے سافٹ ویئر کو ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے مشین لینگویج میں. یعنی وہ جو سافٹ ویئر ہم نے پروگرامنگ لینگویج میں جو کہ ہیومن کی لائک لینگویج تھی اس کے اندر لکھا, اس کو دوبارہ سے ایک سافٹ ویئر کے اندر سے گزارا جاتا ہے جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں. مشین لینگویج کیا ہے, 0 اور 1 ہے, اور کمپیوٹرز جو ہیں وہ صرف 0 اور 1 کو ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ان لینگویجز کو ہم ہائی لیول لینگویجز بھی کہتے ہیں, وہ اس لیے کہ یہ لینگویجز جو ہیں وہ انسانوں کی لینگویج کے قریب ترین ہیں, اور جو کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے, جو مشین لینگویج ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لو لیول لینگویجز. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ذکر کیا ان ٹرانسلیٹرز کا, کمپائلر, انٹرپریٹر اور اسمبلر. کچھ لینگویجز جو ہیں وہ کمپائلر یوز کرتی ہیں, کچھ لینگویجز انٹرپریٹر یوز کرتی ہیں, اور ایک اور اسپیسیفک لینگویج ہے جس کو ہم اسمبلی لینگویج کہتے ہیں, وہ بھی انگلش کے ورڈز یوز کرتی ہے, کچھ اس کے اندر تھوڑا سا ہارڈ ویئر کی ٹرمینالوجی بھی یوز ہوتی ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے, اس کے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم جس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں, جس ٹرانسلیٹر کو یوز کرتے ہیں وہ ہے اسمبلر. تو وہ ہماری ان ہائی لیول لینگویجز میں یا اسمبلی لینگویجز کے لکھے ہوئے پروگرامز کو یہ 3 جو ٹرانسلیٹرز ہیں یہ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں مشین لینگویج میں. اب یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر لینگویجز کی ٹائپس جو ہیں وہ ایک ہائی لیول ہے اور دوسری لو لیول ہے. ہائی لیول میں وہ تمام پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو انسانی لینگویج کے قریب ترین ہیں, جو انگلش لائک لینگویجز ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. اور لو لیول لینگویجز میں مشین لینگویج جو کہ کمپیوٹر کی اپنی لینگویج ہے, اور اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج میں کیونکہ یہ بھی ہارڈ ویئر کے بہت قریب ترین ہے اس لیے ہم اس کو لو لیول کے اندر شمار کرتے ہیں, اس کو ہم مشین کے قریب ترین رکھتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی اتنی جو انٹروڈکشن ہے پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں یا پروگرامز کے بارے میں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس سے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم دیکھیں گے سی لینگویج, اور سی لینگویج کیا ہے, اس کی تھوڑی سی ہسٹری, وہ کیوں بنی تھی اور کس لیے یوز کرتے ہیں, اور اس کا تھوڑا سا بیسک اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے, اس میں پروگرام کیسے لکھے جاتے ہیں, وہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.